قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی محبت، الفت، عقیدت، ذوق، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت رکھنا یہی ایمان ہے۔ اور اگر کوئی اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو وہ حضور سے بڑھ کر چاہتا ہو یا جانتا ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور نے پوچھا، عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ماں باپ قربان، آپ پر مال قربان، آپ پر سب کچھ قربان، لیکن اپنی جان وہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے یہ سنا، فرمایا، عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی طرف حضور نے توجہ فرمائی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی صحابی رسول کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے غلط نہیں کہا، سچ بولا، سچ بولا، حضور کی بارگاہ میں غلط نہیں کہا، جو دل میں تھا وہی۔ حضور نے جب ان کے دل کی طرف توجہ کی تو عرض کی، یا رسول اللہ، عمر کی جان بھی آپ پر قربان ہے۔ فرمایا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ کی ذات، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا۔ ایک حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث، اور اس میں ہم مومنوں کے لیے بڑی تسکین بھی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک، ایک شخص حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، صحابی رسول تھے۔ عرض کی، حضور بے شک آپ مجھے میرے اہل و عیال، میری جان، میرے مال، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی رہتی ہیں، آپ سے پیچھے ہٹنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے آپ کا چہرہ ہو، ہماری نگاہیں ہوں۔ آپ کی جدائی ایک لمحے کے لیے بھی وہ برداشت نہیں ہوتی حضور، لیکن ایک بات نے غمگین کر دیا ہے۔ فرمایا، وہ کیا؟ عرض کی، حضور دنیا میں اب تو ہم آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، آنکھوں میں تسکین آ جاتی ہے، دل بھی چین پا لیتا ہے۔ حضور جنت میں جب جائیں گے آپ، اور ہم بھی آپ کے صدقے جنت میں چلے جائیں گے، تو نبیوں کا مقام تو وہ اوپر ہوگا اور ہم نچلے درجے میں ہوں گے۔ حضور وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا،
اے میرے صحابی، اے میرے محبوب، اپنی امتیوں کو فرما دیجئے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، ان کا جو انجام ہوگا، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ صحابی رسول، ایک اور صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور خاموش رہے پہلے، پھر عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور پھر خاموش رہے، بار بار جب عرض کی نا حضور قیامت کب آئے گی، حضور نے پوچھا اے میرے صحابی تو بار بار قیامت کا پوچھ رہا ہے، قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے؟ کوئی تیاری کی ہے قیامت کی؟ اب وہ صحابی رسول تھے، نمازیں بھی یقیناً ساری پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہوں گے، سارے معاملات ہوں گے، لیکن اپنی کسی چیز کا اور چیز کا حوالہ نہیں دیا۔ ایک عرض کی حضور باقی تو عملوں کا پتہ نہیں، لیکن ایک عمل ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور یہ عمل ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی پھر سن لے، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ اعلان ہم نے سنا نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، فرماتے ہیں ہماری تو عید ہو گئی۔ کہتے سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس دن ہوئی تھی جب ہم اسلام لے کر آئے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی تھی جس دن حضور نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں تسکین ہو گئی کہ دنیا میں جیسے ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہیں اللہ آخرت میں بھی ہمیں ان کے ساتھ رکھے گا۔ بس اللہ ہمیں ان سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ آپ کی حضور سے محبت کیسی ہے؟ مولا علی نے جواب دیا خدا کی قسم ہم اپنے مال، اولاد، آباء و اجداد، امہات اور شدت پیاس کے وقت جب پانی کی طلب ہوتی ہے اس سے کہیں بڑھ کر ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں، ہم حضور سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے زید، یہ جو ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا، ایک کر کے دکھایا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے زید رضی اللہ عنہ، مکہ پاک گئے، مکہ والوں نے پکڑ لیا، صلح بھی نہیں ہوئی تھی، اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، ہجرت کے بعد جو ابتدائی زمانہ تھا، تو زید کو مکہ والوں نے پکڑ لیا۔ اب ان کو قتل کرنے کے لیے، وہ سولی پر چڑھانے کے لیے میدان میں لے کے گئے، تو ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے انہوں نے کہا کہ زید سچ سچ بتا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری جگہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تو اپنے گھر میں آرام سے رہتا؟ یعنی اگر محمد تیری جگہ پہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو قتل کر دیا جاتا، تیری جگہ پہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیا جاتا اور تو اپنے گھر میں آرام سے رہتا، کیا تجھے یہ منظور ہے؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا خاموش رہ، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں۔ تو ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لے کے آئے تھے کہنے لگے واقعی خدا کی قسم جتنی محبت محمد کے صحابی محمد سے کرتے ہیں کائنات میں کوئی کسی سے نہیں کرتا۔
کائنات میں کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ یہ ہے وہ کام جس کی وجہ سے وہ صحابہ ممتاز ہوئے کہ اپنی جانیں حضور کے نام پر وار دیں۔ اور سنیے، سیدنا عبداللہ بن جراح، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ یہ میں آپ کو یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ محبت مصطفیٰ کا ہم دم بھرتے ہیں نا، ہم عاشق رسول کہلواتے ہیں۔ کاش ہم عمل کے ذریعے بھی ہمارا عشق جو ہے وہ ظاہر ہو، اسم با مسمى عاشق رسول بنے، جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ سنیے، عبداللہ بن جراح، اور وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ ماں باپ سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ عبداللہ بن جراح نے میدان جنگ میں اپنے باپ کو رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر قتل کر دیا تھا، باپ کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر میدان جنگ میں قتل کیا۔ میدان بدر میں صدیق اکبر کے ہاتھوں اگر ان کا بیٹا آ جاتا، صدیق اکبر اپنے بیٹے کو قتل کر دیتے۔ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے قتل کیا۔ وہ اس بات پر پورا اترتے تھے کہ سب سے بڑھ کر جو محبت کرنی ہے وہ مصطفیٰ سے کرنی ہے، وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے، اور یہ ان کی سیرت ہے۔ اور سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں یہ 3 علامتیں ہوں گی اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اللہ ہم میں وہ پیدا فرمائے۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص محض اللہ کے لیے محبت رکھے، کسی سے محبت ہو بولیں اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض ہو، کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، اس کو کہتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ فرمایا جس میں یہ علامت، 3 علامتوں میں سے پہلی علامت۔ دوسری علامت، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہو، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، سب سے زیادہ اللہ اس کا رسول محبوب ہو۔ اور تیسرا، کفر میں لوٹنا اتنا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم آگ میں ڈالے جائیں، تو اس طرح کفر میں لوٹنا بھی اتنا ہی ناپسند کرے۔ فرمایا جس میں یہ 3 علامتیں ہوں گی اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ اور سنیے، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ بار بار یہ حدیث پاک آئے گی، اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ پھر آگے میں بتاؤں گا کہ محبت رسول کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں، اس پر بھی میں انشاءاللہ کچھ بات کروں گا۔ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ، اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، یہ حضور نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو مار ڈالو، اللہ کی راہ میں، حضور کی محبت میں اپنے آپ کو مار ڈالو، تو اللہ فرماتا ہے یہ مار ڈالتے، یہ اپنے آپ کو مار ڈالتے، اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرتے، بس حضور کی محبت میں اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ اور پھر آگے سنیے، صلح حدیبیہ کا مقام تھا، اور کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ادب عطا کیا۔ مکہ والوں نے سفیر بھیجا، آپ کے پاس یہ علم میں ہے نا کہ یہ سفیر حضور عمرہ کرنے کے لیے مکہ پاک گئے تھے، لیکن راستے میں روک لیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ کرنے نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، یہ دیگر۔
تو مکہ والوں نے جو سفیر بھیجا ان کا نام تھا عروہ. وہ آئے, آ کر حضور کے سامنے بیٹھے. اب وہ مکہ والوں کے ایک بین الاقوامی سفیر تھے, بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے وہ جا کے سفارت کرتے تھے, بات چیت کرتے تھے. اب وہ حضور کے سامنے آیا اور بڑا ایک سخت لہجہ استعمال کیا. اے محمد, جن ساتھیوں پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں نا, یہ جو آپ کے ساتھی یہ جن پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو کل چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی, جلال میں آ گئے, فرمایا خبردار, اور آپ نے سخت جملے کہے, چپ ہو جا, ہم مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے, ہماری جانیں, ہماری اولادیں, ہمارا سب کچھ مصطفیٰ کے نام پر بھی قربان ہے. عروہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر صدیق ہے, یہ ابو بکر صدیق ہے. وہ خاموش رہ گیا. پھر وہ بار بار بات کرتے ہوئے حضور کی داڑھی مبارک کو چھو رہا تھا, حضور کی داڑھی مبارک کو چھو رہا تھا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنی تلوار کے جو پچھلا حصہ دستی لی اور اس کے ہاتھ پہ مار, خبردار اپنے ناپاک ہاتھ کو حضور کی داڑھی پہ مت لگا. اس نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے, تو ابھی بات کر رہے محمد کو چھوڑ دیں گے, یہ تو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے, یہ تو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے. خیر پھر اس نے آرام سے گفتگو کی. اب جب وہ گیا نا واپس مکہ پاک, اس نے کیا کہا, جا کر کہنے لگا او مکہ والو, یا معاشر القریش, اے قریشیو سنو, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار گیا, میں بڑے بڑے جو کیسر و کسریٰ کے حکمران تھے ان کے دربار گیا, میں نجاشی کے دربار گیا, لیکن ان کی خدمت گار بھی ان کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنے محمد کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں. کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا سنو, جب محمد مصطفیٰ اپنا لعاب دہن منہ سے نکالتے ہیں, وہ ان کے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. جب محمد مصطفیٰ وضو کرتے ہیں پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ایک دوسرے کے آگے سبقت لیتے ہیں. جب محمد مصطفیٰ ان کو کوئی حکم دیتے ہیں تو جو بوڑھے صحابہ ہیں جو عمر رسیدہ ہو چکے ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کر کہتے ہیں حضور ہمیں حکم کیجئے, ہم یہ کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جب وہ محمد مصطفیٰ بات کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں, بالکل حرکت بھی نہیں کرتے. جتنی تعظیم محمد اور جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں, کائنات میں کوئی بھی کسی سے نہیں کرتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ اس کے ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. جنگ کا موقع تھا, حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں دو. ہاں ہم بھی اپنی حالت ذرا دیکھیں, ہم کتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اللہ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. ابو بکر صدیق سارا سامان لے آئے, فاروق اعظم آدھا سامان لے آئے, عثمان غنی کئی ہزار دینار دیے, 900 اونٹ بما ساز و سامان کے دیے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو عقیل, یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مال نہیں تھا, لیکن حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دو. کہتے ہیں کہ میں رات کو گیا یہودی کے پاس, کہا کہ بھی تمہاری زمینیں میں سیراب کرتا ہوں, تمہاری زمینوں کو میں پانی دیتا ہوں ڈول نکال نکال کر کنویں سے, مجھے کتنا دو گے؟ اس نے کہا 2 سا کھجوریں دوں گا. 2 سا یہ بنتی ہیں تقریباً 9 کلو کھجوریں, 9 کلو کھجوریں یہ تمہیں دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. پوری رات یہ صحابی رسول ڈول نکالتے زمینوں کو پانی دیتے رہے, پوری رات یہ کرتے رہے. صبح ہوئی, 2 سا کھجوریں لیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. دیکھیے کہاں پر وہ بڑے بڑے ڈھیر صحابہ کرام نے جو پیش کیے,
صدیق اکبر سارا سامان لے آئے، اور وہ سارا تھوڑا تو نہیں تھا۔ فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے۔ عثمان غنی 950 اونٹ بما ساز و سامان کی حضور کی بارگاہ میں، مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ان کی یہ 2 سا کھجوریں، لیکن سچے تھے نا، اور سچے تھے، وہی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے۔ حضور نے جب دیکھا تو خوش ہو گئے۔ خوش یہ نہیں کہا، فرمایا کہ یہ کیا، اتنا تھوڑا کیا بنے گا، اس سے کیا بنے گا؟ نہیں، حضور نے جو منتظمین صحابہ تھے نا، ان سے فرمایا یہ لو کھجوریں، اور ان ہر 2 کھجوریں لو اور ایک ڈھیر پہ رکھتے جاؤ۔ 2 کھجوریں لو اور ایک ڈھیر پہ رکھتے جاؤ۔ اس طرح صحابی رسول کا یہ عمل دیکھ کر حضور ان سے راضی ہوئے۔ میرے بھائیوں، وہ تو حضور کے حکم پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے، مال قربان کرتے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلامی رسول میں بولیں تو صحیح، کیوں ڈر رہے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ انشاءاللہ قربان کریں گے اپنی جانیں انشاءاللہ، لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضور کے نام پر جان قربان کریں گے، لیکن ابھی جان قربان کرنے کا وقت نہیں آیا۔ اب کیا ہے؟ حضور کا کہا مانو۔ محبت، جس سے محبت ہوتی ہے، محبوب کی اطاعت کی جاتی ہے، محبوب کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بندہ کہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ باپ کہے اچھا جاؤ ذرا وہ پانی تو پلاؤ۔ نہیں ابا جی پانی نہیں پلانا، محبت بڑی ہے۔ سچی محبت ہے؟ بولے یہ سچی محبت تو نہیں ہے نا۔ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے، اور ہمارے محبوب بھی وہ ہیں جو محبوب خدا ہیں، جو محبوب خدا ہیں۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں میلاد مصطفیٰ میں ہم آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ منانے آئے ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیے گا، اپنے شب و روز کو دیکھیے گا، دن رات کو دیکھیے گا، ہم رسول اللہ کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اپنے محبوب کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ کوئی مقصد ہوتا یا نہ ہوتا، کوئی مقصد ہوتا یا نہ ہوتا، بس محبوب کی ادا کو ادا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پاک آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ ایک مقام پر آپ نے اپنی گردن کو یوں جھکایا، جھکا کر پھر آگے چلے گئے، گردن پھر کھڑی کر دی۔ باقی جو ساتھی تھے پوچھا عبداللہ بن عمر یہ کیا بات تھی، آپ نے نیچے کیوں کیا، کوئی گردن کو مسئلہ تو نہیں بنا؟ فرمایا نہیں، مسئلہ نہیں بنا، بات یہ تھی کہ ایک دفعہ حضور اسی رستے سے مکہ پاک تشریف لے کے آئے تھے، یہاں پر اس وقت ایک درخت تھا، تو درخت کی شاخ نیچے تھی، حضور نے اپنی گردن کو جھکا کر اس سے گزارا تھا۔ اب یہاں چونکہ درخت بھی نہیں ہے، لیکن حضور نے کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ اپنی اونٹنی کو چکر لگا رہے ہیں، ایک میدان میں آگے اپنی اونٹنی کے ساتھ چکر لگا رہے ہیں، 1 چکر 2 چکر 3 چکر۔ کسی نے کہا حضور کیا ہوا؟ عبداللہ بن عمر سے کہا جناب کیا ہوا، آپ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ کہا پتہ نہیں کیوں لگا رہا ہوں، بس حضور نے یہاں لگائے تھے۔ میرا خیال سمجھ نہیں آ رہی ہے، حضور نے یہاں لگائے تھے تو میں بھی لگوا رہا ہوں، میں تو محبوب کی ادا کو بولیں ادا کر رہا ہوں، محبوب کی ادا کو ادا کرنا یہ بھی محبوب کی ادا ہے۔ اونچی آواز سے بولیں، اور اونچی آواز سے بولیں، یہ بھی محبوب کی ادا ہے، اور یہ حضور کی وہ ادا ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چہرہ بڑا ہی پسند ہے جس کے اوپر یہ ادا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے، یہ چراغ لے کے۔ جب داڑھی حضور دیکھیں گے نا اپنی امتی کے چہرے پر تو حضور مسکرا پڑیں گے، حضور مسکرا پڑیں گے کہ میری سنت رکھی ہے، اس کی بھی نیت فرما لیں۔ یہ ہے محبوب کی ادا کو ادا کرنا۔ پھر ایک تو نشانی سچے محب کی جو محبت کرتا ہے۔ ہمارا نعرہ یہ ہے جان بھی قربان ہے، جان قربان کرنے کا وقت جب آئے گا تو کریں گے، لیکن پہلے نماز بھی قبول کریں، با جماعت نماز ادا کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کو پڑھیں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا واقعہ ذہن میں آیا۔ یہ کون ہے؟ میزبان رسول۔ مدینہ پاک میں جب حضور تشریف لے کے آئے تو یہ میزبان بنے حضور کے، اور ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں، ڈبل منزل، ڈبل پورشن جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ 2 پورشن تھے ان کے گھر میں، اوپر والا پورشن انہوں نے حضور کو دیا، خود اوپر نہیں رہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اوپر والا پورشن حضور کو دیا۔ حضور یہاں آپ تشریف فرما ہو، ہم نیچے رہتے ہیں، کیوں بارش ہوتی پانی ٹپکے گا، کہیں حضور کا بستر خراب نہ ہو جائے۔ یہ مہمان آپ نے اوپر والا پورشن حضور کو عطا کی، حضور کو دیے، پیش کیا۔ معمول یہ تھا کھانا بناتے تو سب سے پہلے حضور کو پیش کرتے، گھر والوں میں سے کوئی بھی کھانا اس وقت تک نہ کھاتا جب تک حضور سے کھانا واپس نہ آتا۔ کھانا بنا کر حضور کو پیش کرتے، حضور جتنا چاہتے اتنا تناول کرتے، پھر واپس نیچے بھیج دیتے۔ اب جتنے بھی اہل خاندان تھے یہ سب حضور کی انگلیوں کے نشان تلاش کرتے، جہاں سے حضور نے کھایا ہوتا وہیں سے کھاتے۔ ایسے یہ معمول جاری تھا۔ ایک دن یہ ہوا کھانا واپس آیا لیکن حضور نے اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا تھا۔ ابو ایوب انصاری پریشان ہوئے، جا کر حضور کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی، حضور کیا مسئلہ بنا، آپ نے کھانا کیوں نہیں تناول فرمایا، کوئی آپ کو طبیعت آپ کی ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس کھانے میں آج کچا لہسن تھا اور مجھے کچا لہسن پسند نہیں ہے، مجھے کچا لہسن پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو نہیں کھایا۔ اس سے منہ میں بدبو سی آ، بدبو تو حضور کے منہ سے آ ہی نہیں سکتی نا، یہ تو حضور نے ہماری تعلیم کے لیے فرمایا مجھے کچا لہسن پسند نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری نے اس وقت کہا کہ حضور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے، ہمیں بھی پسند نہیں۔ بات یہ نہیں، یہاں پہ کئی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، کوئی بات نہیں، یہ کھانے پینے کی چیز ہے، اگر کوئی بات اگر حضور کو ناپسند ہے تو ہم پسند کر لیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ نہیں، وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، انہوں نے بس یہ کہا یہ میرے محبوب کو ناپسند ہے تو ہمیں بھی ناپسند ہے، یہ حضور کو ناپسند ہے تو ہمیں بھی۔ ساری زندگی پھر کچا لہسن نہیں کھایا۔ یہ صحابہ کا اپنی ایک ایک ادا کو وہ حضور کی ادا کے ساتھ وہ بنانے کی کوشش کرتے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے۔ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، پیغام مصطفیٰ بھی اپنانے والے بنو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں، جو محبوب ہوتا ہے اس کا عیب نہیں سنا جا سکتا، درست ہے کہ نہیں؟ کوئی محبوب کے بارے میں بات کر دے، وہ محب جو سچا محب ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا کہ میرے محبوب کے بارے میں بات کی۔ اور ہمارے تو محبوب وہ ہیں جن میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جن میں کوئی عیب ہے، کیونکہ حضور کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا معنی ہی یہ ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ صحابہ یہ جانتے تھے، صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ حضور محمد ہیں،
اور اہل مکہ اہل لغت جو کافر تھے وہ بھی جانتے تھے. اب پہلے وہ کہتے محمد ایسے محمد ایسے، پھر خود ہی سو ارے ہماری بھی کیا مت ماری گئی، ہم محمد بھی کہتے ہیں اور عیب بھی نکالتے ہیں. کہا نہیں، ان کو محمد نہیں کہیں گے، ان کو اب ہم مزمم کہیں گے. استغفر اللہ. یعنی جس کی مذمت کی جائے. صحابی رسول آئے بڑے پریشان. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کافر تو آپ کو آپ کے حوالے سے مزمم کہنا شروع ہو گئے. فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مزمم وہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرے رب نے تو مجھے محمد بنا کر بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں. تو محبوب کا عیب نہیں سنا جا سکتا، اور جو محبوب کا عیب بیان کرے اس کے پاس بیٹھا بھی نہیں جاتا. کوئی یہ کہے حضور کو یہ علم نہیں تھا، حضور کو وہ علم نہیں تھا، تیری مت ماری گئی. اللہ نے تو اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کا علم عطا کر دیا. حضور کو یہ اختیار نہیں تھا، وہ اختیار نہیں تھا، تیری مت ماری گئی. اللہ نے تو زمین و آسمان کا مالک حضور کو بنا دیا ہے. اب تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور پھر ایک اور علامت جس سے محبت اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے. اما عائشہ صدیقہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، فرمایا جس سے محبت ہوتی ہے بار بار اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو بار بار کسی کا تذکرہ ہونا ہوتا ہے یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. اور پھر حضور پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی محبت کی علامت ہے، یہ بھی محبت کی علامت ہے. کئی اور بھی علامات ہیں لیکن اب چونکہ وقت ہو چکا، انشاءاللہ موقع ملا زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اسم با مسمى عاشق رسول بنائے. اتنی محبت تو کر لو. سید محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے جب حضور دنیا میں تشریف لے کے آئے تو لب پہ یہ تھا امتی امتی. ساری زندگی ہر رات یہ ہوتا رہا امتی امتی. جب دنیا سے تشریف لے کے گئے اس وقت بھی امتی امتی. تو فرماتے ہیں اے امتی تو بھی تو کہہ دینا یا نبی یا نبی. تیرے لب پہ بھی تو نبی نبی ہو نا، درود و سلام بھی تیرے لب پہ ہو اور حضور کی اطاعت کا جذبہ تیرے دل کے اندر ہو. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.